میں بدحالی، افراتفری، نفسا نفسی، مفاد پرستی کے اس وقت میں اور آپ اللہ کے پاکیزہ مقدس اور نورانی گھر میں جمع ہیں، یہ رب کا بڑا احسان ہے۔ حالات ہم سب کے سامنے ہیں، ماحول ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کیسا ہے، قریہ قریہ، بستی بستی، محلہ محلہ، گھر گھر اور فرد فرد اس پرآشوب پرفتن دور میں مسجد سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو تھے ہی دور، ان کی بات نہیں میں کر رہا، جو مسجد کے پابند تھے وہ بھی انتخابات کی لہر میں بہہ گئے، مسجدوں سے کوسوں دور ہو گئے۔ پچھلے دنوں ایک امام صاحب مجھے سنا رہے تھے کہ ایک مقتدی نے ان سے کہا، مولوی صاحب یہ نہیں سوچنا ہم کہیں گئے ہیں مڑیں گے واپس، پریشان نہیں ہونا، تھوڑا الیکشن کا دور ہے اس لیے ذرا فرصت نہیں دے سکتے ہیں، پر بیٹھ کے کیا ان سے بڑا علاج ہونا، ذرا الیکشن کا دورہ ہے اس لیے ہم آپ کو نظر نہیں آ رہے، مڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری کیفیت ہے۔ ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں مسجد میں بیٹھنے کا موقع مل جائے، دین کی بات سنانے کا موقع مل جائے، دینی مجلس میں، جمعہ کے دن پنج وقتہ نمازوں میں، یہ رب تعالیٰ کی توفیق عظیم ہے، یہ اس کی عنایت عظیم ہے، یہ اس کی ذرہ نوازی اور کرم نوازی۔ یاد رکھیں موجودہ حالات، چونکہ جو ماحول ہے، جو حالات ہیں، ان سے صرف نظر کیا نہیں جا سکتا، آنکھیں بند کرنے سے شکاری سے شکار بچ نہیں سکتا، اور ہمیں آنکھیں بند کرنی بھی نہیں چاہیے، آنکھیں بھی کھلی رکھنی چاہیے، ذہن بھی کھلا رکھنا چاہیے، دل بھی کھلا رکھنا چاہیے، دماغ بھی حاضر رکھنا چاہیے۔ تو میں اور آپ جتنا چاہیں آنکھیں بند کریں، سر جھکائیں، لیکن جو ماحول کا بگاڑ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور ہم سب اس بگاڑ اور ماحول کی اس ابتری کے شکار ہیں۔ انتخابات، الیکشن، امیدواروں کا کھڑا ہونا، ووٹ کا مانگنا اور ووٹ کا دینا، یہ ایک آئینی اور جمہوری حق ہے کہ نہیں؟ یہ حق ہے۔ میرے آپ میں سے کوئی بھی ووٹ مانگ سکتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کسی کو بھی ووٹ دے سکتا ہے۔ آئین نے، قانون نے، دستور نے ہم میں سے ہر ایک شہری کو شرائط کے ساتھ اس کی اجازت اور اختیار دیا، اور یہ اظہار رائے کا موقع ہے، اظہار رائے، اوپینین پول، اور رائے کے اظہار میں مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہو سکتے ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی اور بدنصیبی کہ ہم نے اس کو میدان کارزار، جنگ و جدال اور ایک اکھاڑے کی شکل دے دی، اور ہم کہتے بھی ہیں الیکشن لڑنا، لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ الیکشن لڑنا۔ تو جب ہم اس کو لڑنا کہتے ہیں تو پھر دتھم دتھا، ایک پٹکتا ہے دوسرا گرتا ہے، ایک چڑھتا ہے دوسرا پچھڑتا ہے۔ تو ہمارا لفظ، ہمارا ماحول اور ہماری اپنی ٹیڑھی طبیعت اور ہماری مزاج کی کجی اور عقل اور فہم کی کمی ہمارے پورے ماحول کو آلودہ اور پراگندہ کر دیتی ہے۔
انتخابات کے دور میں چھوٹا ہو بڑا ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، حاجی ہو نمازی ہو، دیندار ہو سوکار یا دنیا دار ہو، ہم میں سے ہر ایک اور ہمارا پورا معاشرہ ان تمام گناہوں کا اور جرموں کا ارتکاب کرتا ہے جن کی روک تھام کے لیے امام الانبیاء رحمت دو عالم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل امر الجاہلیت تحت قدمی ھذا موضوعۃ تحت قدمی، یاد رکھو حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ حضور نے دیا، لاسٹ اور فائنل میسج امت کے نام پہنچایا، اس میں بطور خاص یہ بات تھی کہ جاہلیت کے سارے طور طریقے، جاہلیت کی ساری رسمیں اور ساری روایتیں اور جاہلیت کی ساری فکریں اور ساری بنیادیں میں آج اپنے قدموں کے تلے روند کر جا رہا ہوں۔ اور عام حالات میں بھی اور انتخابات میں اور الیکشن کے زمانے میں میرا آپ کا معاشرہ اور سوسائٹی وہ تمام گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ کوئی بچ جائے اللہ کا بندہ تو یہ اللہ کی اس پر عنایت ہے، اس بندے کی کرامت ہے۔ کیا جھوٹ کا دور دورہ نہیں ہوتا؟ جھوٹ عام، فراڈ عام، دھوکہ عام، بغاوت عام، ہر شخص جھوٹ بولنے کو فنکاری سمجھتا ہے، جھوٹ بلوانے کو آرٹ سمجھتا ہے، جھوٹے باتیں اور کھوکھلے نعرے لگانے کو مہارت سمجھتا ہے، عوام نیتا کو اور نیتا عوام کو الو بنا کر اپنا الو سیدھا کرنے کو چالاکی، ہوشیاری اور عیاری سمجھتا ہے۔ تو ہر شخص جھوٹ کا ارتکاب کرتا ہے، پورا معاشرہ تعصب کا شکار ہو جاتا ہے، نفرت کا شکار۔ آپ مجھے بتائیں کیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس میں ہمیں ان تمام چیزوں سے روکا نہیں ہے؟ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا واضح اور دو ٹوک فرمان، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، ایک دوسرے کی نفرت دل میں بٹھا کر کینہ نہ پالو، حسد نہ کرو، بغض مت رکھو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی یعنی غیبت نہ کرو۔ اور ہمارا پورا معاشرہ ان تمام گناہوں کو کھلے عام علن اعلان کرتا ہے، علن اعلان۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، کلکم من آدم وآدم خلق من التراب، تم سارے آدم کے اولاد ہو، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی، ولا لعجمی علی عربی، ولا لأحمر علی ابیض الا بالتقوی، کسی کالے کو گورے اور گورے کو کالے اور لال کو پیلے پر، عربی کو عجمی پر، افریقی کو ایشیائی پر، امریکی کو یورپی پر کوئی فرق اور امتیاز اور کوئی شان حاصل نہیں ہے، کوئی فضیلت کا درجہ حاصل نہیں ہے، مگر وہی کامیاب ہے، وہی رب کا پیارا ہے، وہی اللہ کے ہاں قابل احترام اور قابل اعزاز ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ الیکشن کے انتخابات کی گہما گہمی میں ہم میں سے ہر ایک آپسی نفرت اور تعصب کا شکار ہو جاتا ہے، یہ میری پارٹی، یہ میرا لیڈر، یہ میری برادری، یہ میری قوم، یہ میرا نالا، یہ میرا ووٹر، یہ تیرا، تفریق۔
میں شروع میں بات کلیئر کر چکا ہوں، شاید بعد میں آنے والے بات سمجھے نا۔ انتخابات حق کے رائے کو ظاہر کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ آپ کا اپنا اوپینین، آپ کا اپنا، میرا اپنا، ان کا اپنا، اور ہر ایک کو اپنی اوپینین، اپنی رائے اور اپنے خیال کو اور اپنے محبوب اور اپنے پسندیدہ امیدوار اور کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے کا حق ہے۔ جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، شرعی حق بھی ہے۔ میں بتاؤں گا کیسے شرعی ہے، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دباؤ ڈالتے ہیں۔ تو نے اگر میری پارٹی کو، میرے نیتا کو ووٹ نہیں دیا، تیرا میرا جینا مرنا الگ ہو، خوشی غمی ختم، کٹ آف، چل کوئی نہیں، خوشی بھی نہیں، غمی بھی نہیں، قبر الگ، قبرستان الگ، مسجدیں الگ۔ میں ہوائی نہیں فائر کر رہا، میں واقعی حقیقت بتا رہا ہوں۔ الیکشن ہارنے کے لیے، مرنے کے لیے، لڑائی کے لیے، جھگڑے کے لیے، قطع رحمی کے لیے، رشتے توڑنے کے لیے، بغض اور اناد کے لیے، نفرت اور تعصب کے لیے، حسد اور بغض کے لیے آئے تھے۔ اختیار ہے آپ کو اپنی رائے دینے کا، آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، تو ووٹ مانگے گا تو لے گا، اللہ خیر سے نہ بات ختم۔ لیکن اس کو ہم نے لڑائی بنائی اور ہم اس کو ہار جیت، الیکشن لڑنا، بھیڑنا، پھر کتنی کٹورتیں، کتنی نفرتیں اور کتنی عداوتیں اور کتنی دوریاں ہوتی ہیں۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمیشہ کے لیے الیکشن کی بنیاد پر کٹ آف ہو گئے، جدا مرنا جینا چھوڑ دیا، رشتے ناطے چھوڑ دیے، سلام کلام چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! 3 دن سے زیادہ جو بیان کسی شریعت کے کسی سے بات کرنا چھوڑ دے، اس پر جنت حرام، جہنم واجب۔ یہ 3 دن، اور ہمارے ہاں تو فخر سے وہ پچھلے الیکشن میں بھی ووٹ نہ دیتا، اس کے بعد میرا اس میں بول جاؤ ختم، اور ہم فخر سے کرتے ہیں۔ کتنا غلط کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے مزاج میں بے اعتدالی ہے، ہمارے مزاج میں اعتدال اور ٹھہراؤ نہیں ہے۔ ہم ہر چیز کا مس یوز کرتے ہیں، اوور یوز کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اپنے ساتھ بھی ظلم، قوم کے ساتھ بھی ظلم، بچوں کے ساتھ بھی ظلم۔ الیکشن کے دور میں کتنا ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ وقت کو ضائع کرنا کیا گناہ نہیں ہے؟ تزیہ بلا وجہ، جو کھڑا ہے، جو کمپینر ہے، جس کا کام ہے، جس کی ڈیوٹی ہے، اس کی بات نہیں کرتا، لیکن ہمارا شمار نہ لینی نہ دینی، اون کو تو نہ کرے، ایسے ہی خام خواہ اپنا وقت ضائع کرنا۔ تو تزیہ اوقات بھی ہے، وقت ضائع، تزیہ مال بھی ہے، مال ضائع ہو رہا ہے، کھپا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور جب کناش مفلس اور بالکل جب مال ختم ہو گیا، اب پینٹی فیش اب آرام سے بیٹھا، بھائی کدھر گیا، سارا مال ضائع۔ اور کسی ہمدرد نے، جو ہمدرد بنا تھا، دشمن کہا کہ تو اس پر کھڑا ہو ہی جا، جب کھڑا ہو، سارا کچھ بیچ بچا کے، کھلا پلا کے، جب اکیلا ہو گیا تو ووٹ کو 4-5 نکلے اور سب نے اس کو کھا پی کے اس کو لگا تھا۔ مس یوز، تو مال کا ضائع بھی ہو رہا ہے، ضیاع ہو رہا ہے، جانیں بھی ضائع ہو رہی، مارا ماری، افراتفری، وقت کو ضائع کرنا، یہ سارے وہ امور ہیں جو ہم الیکشن کو انتخابات میں کرتے ہیں، جو شریعت کی روشنی میں سخت کرتے ہیں۔ باقی میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ ووٹ دیں، آپ ووٹ لیں، کوئی کمپین کرتا ہے کرے، کوئی اپنا مینیفیسٹو پیش کرتا ہے کرے، کسی بھی پارٹی کا ABCDEFGHIJ کوئی بھی ہو، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ بات کو ضرور کہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کہ بے شمار قبائل کا گناہ کبیرہ کا ارتکاب الیکشن کے دور میں ہمارا معاشرہ کرتا ہے۔ قسمیں کھانا کہاں جائے،
ووٹ کے لیے دباؤ ڈالنا بھی حرام، پیسہ لینا بھی حرام، پیسہ دینا بھی حرام، حرام بھی حرام قطعی ہے، شدید ترین جرم ہے۔ اور پھر لیڈر صاحب آتے ہیں، پھر کوئی بندہ آتا ہے قرآن پڑھتا ہے، وہ جو قرآن پڑھتا ہے فرشتے بھی سوچتے ہوں گے کون سا قرآن پڑھا ہے اس نے، الامان الحفیظ، ایسی ایسی فحش غلطیاں، کیا سیاسی جلسے میں بھی قرآن ہو رہا ہے، مجمع میں قرآن پڑھ رہا ہے، اور پھر یہ تو چلو پھر بھی انفرادی غلطی ہے، چلو قرآن غلط پڑھا، اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ معاف کرے گا، ٹھیک کرے گا قرآن۔ لیکن عجیب چیزیں ہم دیکھنے میں آ رہی ہیں، قرآنی آیات پڑھ کر اس کا غلط استعمال، قرآن پڑھ رہا ہے اور ووٹ مانگ رہا ہے، اللہ کے بندے اس ووٹ لینے اور دینے کا قرآن سے کیا لینا دینا؟ خدا را قرآن کو تو چھوڑو، خدا را مسجد کو تو چھوڑو، خدا را مولوی کو تو چھوڑو، خدا را نبی کو تو چھوڑو، قرآن آیت پڑھے گا اور پھر اس کی من گھڑت تشریح کرے، قرآن کے آڑ میں ووٹ مانگ رہا ہے، یا قرآن اٹھوا رہا ہے، یا پیسے دے رہا ہے، قرآن کے نیچے رکھ کے قرآن کے اوپر رکھ کے۔ یاد رکھیں پیسے دے کر ووٹ لینا اور پیسے دے کر ووٹ دینا دونوں حرام، خنزیر ہے، یہ رشوت ہے۔ وہ کیسے ہے ناظرین؟ یہ تو میں نے وہ بیماریاں آپ کے سامنے پیش کی ہے جو ہمارے معاشرے میں وبائی شکل میں الیکشن کے دور میں عام ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر اس ٹاپک کی سنوان پر بات کی جائے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تجھے کیا لگا الیکشن میں بارش بولے، بھائی اگر ایک بھی نہیں بولے گا تو اس گناہ میں تو وہ بھی شریک ہو جائے گا۔ کیوں نہ کہا جائے؟ رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں تم امر بالمعروف کرتے رہو اور نہیں عن المنکر۔ تبلیغ صرف نیک کاموں کی تبلیغ کا نام نہیں ہے، تبلیغ برے کاموں سے روکنے کا نام نہیں ہے، اس پر منفی دونوں طرح، امر بالمعروف اور نہیں عن برائی کو آپ سے اور میں نہیں روک رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ بھی بڑھ کر ہم سب مل کر، ٹھیک ہے انتخابات ہیں، ووٹ لینا دینا ہے، اچھی بات ہے، کوئی برائی نہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں وقت کا ضائع کرنا، مال کا ضائع کرنا، ایک دوسرے کو لان تان کرنا، ایک دوسرے کی تذلیل کرنا، تحقیر کرنا، پگڑی اچھالنا، اس کو رسوا کرنا، گالی دینا، تعصب کرنا، نفرت کرنا، توڑ کرنا، رشتے توڑنا، یہ کہاں سے جائے؟ یہ تو ناجائز ہے، یہ تو حرام ہے۔ اور لیڈر تو اپنا الو سیدھا کر کے وہ تو 5 سال بعد اللہ نے کیا کہیں ملے گا پھر واپس مڑے گا، لیکن آپ نے اور میں نے تو اسی معاشرے میں رہنا ہے، اسی گاؤں میں، اسی بستی میں رہنا ہے۔ ہم کیوں کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں؟ ووٹ دیں گے اس کو، دنیا اس کی بنی، پیسہ لیا، قرآن کیا، آخرت کس کی تباہ ہوئی؟ میری آپ کی تباہ۔ دیں گے ووٹ دیں گے، وہ بات ہے، کس کو دیں گے؟ کسی کو ایک پوچھنے کا حق اور اختیار حاصل نہیں ہے۔ ملکی قانون اور آئین نے اسی لیے اس کو سیکرٹ رکھا ہے۔ آپ جائیں بند کمرے میں، بٹن کس پر دبایا، کسی کی پیشانی پر لکھا، کسی کو کارڈ بھی دیا جاتا کہ تو نے کس پارٹی کو دیا، رائٹ ونگ کو دیا ہے، لیفٹ ونگ کو، کسی کوئی اوپر نہیں۔ جب ملکی قانون آئین آپ کی رائے کے اظہار کو شریعت نہیں چاہتی، قانون نہیں چاہتا، کوئی مجھے بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا، لالچ دے کر، پیسہ دے کر، قسمیں کرا کر دوسرا سب، اور خاص طور پر ایک دوسرے کی ذلت آمیز جملوں سے پکارنا، فلانا ایسا وہ ایسا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر کسی برادری، کسی جماعت، کسی علاقے کے بارے میں تو انتہائی جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ لہذا میں نے مناسب سمجھا آج کے اس جمعہ میں 3-4 دن کے بعد پوڈ کاسٹ کریں گے، ہم سب کریں گے، اس سے پہلے
یہ جو بیماریاں ہیں خدا اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم آج مسجد میں اللہ سے توبہ کریں. کیا کریں؟ اللہ میری توبہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی, جانے انجانے میں نے کسی کو برا کہا, کسی کو بڑا کہا, کسی کو گالی دی, کسی پر لعن طعن کیا, کسی پر الزام بہتان. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں, دوران طواف آپ ٹھہر کر فرماتے ہیں اے خانہ کعبہ تو کتنا پیارا ہے, کتنی مقدس تیری ذات ہے, تیرا وجود ہے کہ تیرے ارد گرد دنیا کے سارے مسلمان چکر لگاتے ہیں, خواہش رکھتے ہیں تجھے دیکھنے کی, لیکن یاد رکھ حرمت المؤمن افضل منک, ایک مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ ہے. اس کا دل توڑنا, اس کو ذلیل کرنا یہ تجھے گرانے سے بڑا گناہ. اور ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ بیٹھ جاؤ, اس کی پگڑی اچھالو, اس کو رسوا کرو, اس کو ذلیل کرو, اس کا اختیار نہیں. تو یہ جو بیماریاں ہیں, جھوٹی قسمیں, لعن طعن, بہتان, الزام تراشی, تعصب و نفرت, قرآن اٹھانا, ووٹ بیچنا, ووٹ خریدنا, مال اور وقت کا ضائع کرنا, یہ سراسر گناہ ہے. ہم سب مل کر اس سے توبہ کریں. اب جو ووٹ ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بھائی دے کہ نہ دے, دے کہ نہ دے, دے تو کون سا کرائیٹیریا ہے؟ تو میں شریعت کی روشنی میں بات کر سکتا ہوں. دیکھیں شریعت کی نظر میں ووٹ کی مختلف حیثیتیں ہیں, ان کو یاد رکھنا, ذہن میں بٹھانا, کیوں خود فیصلہ کرنا. شریعت کی نگاہ میں ووٹ کی مختلف حیثیتیں ہیں. نمبر 1 ووٹ شہادت ہے. ووٹ سارے بولے تاکہ ذہن میں رہے, اور آج کے لیے بھی یہ ہمیشہ دیتے رہے, پورے 2 سال بعد پھر آ جائیں, 4 سال بعد پھر آ جائیں. تو ہمیں اپنی زندگی میں, اپنے مزاج میں, اپنے بول میں, اپنے عمل میں, اپنی سوچ میں اعتدال کریں. حد سے بڑے بھی نہ, حد سے گھٹے بھی, قرآن و سنت کے دائرے میں. تو ووٹ کیا ہے؟ شہادت. شہادت میں نے گواہی. ووٹ کیا ہے؟ گواہی دینا. ولا تکتموا الشہادہ, قرآن کہہ رہا ہے گواہی اگر تم سے مانگی جائے تو گواہی کو چھپانا نہیں, اس لیے نکل کر سب ووٹ ڈالیں. گواہی کو چھپانا نہیں. آپ گواہی دینی ہے تو دیکھ اس کے ہاتھ میں, مولوی صاحب 5-8 کھڑے, 10 کھڑے ہیں, کیا کریں. تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, جب تم سے گواہی مانگی جائے تو گواہی ٹھیک ٹھیک دو. گواہی سچے کے حق میں دو, گواہی جھوٹے کے حق میں نہ دو. گواہی مظلوم کے حق میں دو, گواہی ظالم کے حق میں, گواہی امانتدار کے حق میں دو, گواہی خیانت کرنے والے کے حق میں, گواہی باوقار باکردار صاحب ایمان کے حق میں دو, گواہی اس کے حق میں جس کا اخلاق, جس کا کردار, جس کا ایمان مشکوک ہو, اس کے حق میں نہ. اس کے علاوہ حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری لسٹ گنوائی گناہ کبیرہ کی, اور اس میں فرمایا وشہادۃ الزور, جھوٹی گواہی دینا. کیا؟ جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ دینا. جھوٹی گواہی کا کیا مطلب؟ آپ کے سامنے 8 کینڈیڈیٹ, 10 12 ہیں, کہیں 2 ہیں, کہیں 4 ہیں. پوری اسٹیٹ میں الیکشن ہے, رسم چلے گا تھوڑی ہے, میں سب کی بات کر رہا ہوں. اب ان میں سے کمپیریٹیولی جس کو آپ اپنے حق میں مفید سمجھتے ہو, ایماندار سمجھتے ہو, ایز کمپیئر ٹو ادر, اور اگر آپ کہیں کہ سارے ایک ہیں, زمزم سے کون دھلا, دودھ سے کون نہا کر آیا, جو باقیوں کے مقابلے میں تھوڑا سا بندے کا پتر ہو, فیصلہ آپ کریں. ان 6 میں سے, ان 8 میں سے, ان 10 میں سے, ان 2 میں سے یہ تھوڑا سا بندے کا پتر ہے, کچھ تھوڑا سا خصوصی امانتدار ہے, اور اس سے خیر کی امید ہے, اس سے میرے معاشرے کی, میرے ملک کی, میرے علاقے کی تعمیر و ترقی ہوگی, خیر کی امید ہے اس پر. بعد میں جا کر وہ بھی گڑبڑ کرے تو کسی کے ماتھے پہ تو لکھا ہے, یا کسی کے بارے میں انسان کہہ نہیں سکتا, دل کے حالات اللہ جانتا ہے, پھر میں اور آپ بڑی ہو جائیں. ایز کمپیئر ٹو ادر, جو آپ کو ٹھیک لگے آپ اس کے حق میں گواہی دیں. تو ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟ گواہی.
اور گواہی چھپانا بھی گناہ، اور آپ گواہی دے رہے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے، گواہی دے رہے ہیں نا کہ ان 6 میں سے یہ ٹھیک ہے، تو اب گواہی اگر جھوٹی دی آپ نے یا پیسے لے کر آپ کہتے ہیں کہ وہ بندہ وہ ٹھیک ہے، لیکن پیسے لے لو، بندہ آیا وہ ٹھیک ہے لیکن میں نے قسم کھا لی، بندہ آیا وہ ٹھیک ہے لیکن برادری کا مسئلہ، بندہ آیا وہ ٹھیک ہے لیکن یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، تو ذاتی مفاد، پرسنل انٹرسٹ کو قربان کر کے، ملی مفاد کو مد نظر رکھ کے جو بھی بہتر ہو، آپ سب سمجھدار ہیں، آپ سب کسی کو بھی دے، ایک کو دے، بی کو دو، کسی پارٹی کسی کینڈیڈیٹ کا جو ہے وہ آپ کو اس دے۔ دوسری شرعی حیثیت ووٹ کی وہ امانت کی ہے، کس کی؟ ارے بولے کس کی ہے؟ امانت۔ نمبر 1 ووٹ کیا ہے؟ شہادت، گواہی۔ ووٹ کیا ہے؟ سب بندہ شہادت کو سے اللہ کے لیے گواہی، اللہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، اسی طرح پہ اور آپ گواہی دے رہے کہ یہ بندہ میری نظر میں ٹھیک ہے، اور اگر کوئی بھی بندے نے پتر دیا تو لوٹا ٹھیک ہے، اس لیے تو رکھا تو کہیں آپ کو سمجھ آ رہا، سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کریں، لیکن ایز کمپیئر ٹو اگر کوئی ایک ہے دو ہے تو آپ خود اس میں سے چوز کریں۔ دوسری چیز تو ووٹ کیا ہے؟ شہادت، اور ووٹ کیا ہے؟ امانت۔ یہ کیا ہے؟ امانت۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں اس کا پابند کرتا ہے کہ جو حقدار ہے اس کی امانت اس تک پہنچائے۔ یہ امانت، اس میں خیانت نہ ہو، اس میں خیانت نہ ہو۔ تو امانت کیا ہے اور امانت کی ادائیگی کیا ہے؟ اللہ وقت نہیں، تو امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، امانت میں خیانت نہیں، جو امانت کا حقدار اور مستحق ہے، جو امیدوار جیت ہے اس اپنی امانت اس کے سپرد کر دے۔ تو ووٹ شہادت بھی ہے، ووٹ امانت بھی ہے۔ نمبر 3 ووٹ وکالت بھی ہے۔ کیا؟ آپ اپنا نمائندہ، اپنا ترجمان، ریپریزنٹیٹیو بھیجتے ہیں نا اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، یا پنچایت ہو، چاہے میونسپل کارپوریشن ہو، کہیں بھی ہو، ڈی ڈی سی ہو، پی ڈی سی ہو، کوئی بھی الیکشن ہو، آپ اپنا وکیل، نمائندہ، ترجمان بھیجتے ہیں، آپ اپنی طرف سے اس کو نمائندہ بنا کر بھیج رہے ہیں، تو آپ اپنے لیے، اپنی برادری، اپنا علاقہ، اپنی قوم، اپنی ملت، اپنا معاشرہ، اپنے علاقے اور خطے کے لیے جس کو مفید سمجھتے ہیں، مؤثر سمجھتے ہیں کہ یہ حق کی، انصاف کی، ہمارے حقوق کی بات کرے گا، آپ اس کو ووٹ دیں۔ جس کو جو سمجھے وہ اپنے اپنے حساب سے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ وکیل چن کر آگے بھیجیں۔ پرسنل انٹرسٹ ہر جگہ پیچھے رکھا جائے گا اور ملی مفاد ہر جگہ سامنے۔ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز ووٹ سفارش ہے، ووٹ سفارش ہے، ہم اس کے حق میں کیا کر رہے ہیں؟ اور قرآن کہہ رہا ہے من یشفع شفاعۃ حسنہ فلہ نصیب منها، جو اچھے بندے کی یا اچھی چیز کی سفارش کرے گا اس کو اجر ملے گا، اور جو بری چیز اور برے بندے کی سفارش کرے گا وہ جتنے گناہ کرے گا ان سب کا وبال ہم سب کا۔ میں نے اگر کسی غلط آدمی کو ووٹ دیا، اس نے جو بدمعاشیاں، بے دینیاں، بدکاریاں، حرام کاریاں اور جو ظلم ناانصافی کرنی ہے اس سب کا بوجھ میرے کندھے پہ۔ کیوں؟ چنا میرے تھا۔ اس لیے ووٹ سفارش اور شفاعت بھی ہے۔ اس لیے ہوش مندی، ہوشیاری، سمجھداری، شعور کے ساتھ اپنے فائدے اور نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے دین اور اپنی دنیا کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے جو بہتر کینڈیڈیٹ ہو اس کو آپ ووٹ دیں، چونکہ شہادت بھی ہے، یہ امانت بھی ہے، یہ وکالت بھی ہے اور یہ سفارش بھی ہے۔ اور 5ویں چیز جو میں کہتا ہوں وہ ووٹ آپ کی قوت اور طاقت بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کی پیچھا کوئی بھی پوچھنے لگا میرے بزرگوں اور دوستوں، پیچھا پچھلے رو کون ہے؟ رونے رو۔ کسی نے پوچھنا آئے بڑی غلطی کی، اس کی جگہ ہے بڑی غلطی کی تھی اس کی، پہلے سوچیں، پہلے سمجھیں جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ ذاتی مفاد کے لیے آدمی اگر ملی مفاد کو قربان کرے گا اور بعد میں وہ پریشان ہوئے گا تو اس نے اپنی طاقت اور قوت کو خود دوسرے کے ہاتھ میں دیا۔
ابھی طاقت کس کے پاس ہے؟ عوام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اٹھانے کا بھی اور اختیار اور پاور اتھارٹی عوام کے پاس ہے. اس لیے عوام کو چاہیے کہ اپنی اس طاقت کو، اپنی اس قوت کو سوچ سمجھ کر صحیح آدمی کے ہاتھ میں، کہیں یہ نہ ہو غلط آدمی کے ہاتھ میں اختیار دیا تو آپ اپنی لاٹھی اور اپنا ہی جو ہے وہ سر، اپنا ہی کوڑا اور اپنا ہی ڈنڈا آپ کو اس کا آپ کو پیٹنے لگے. ٹھیک ہے، پڑھایا بچے کی ہے، بڑے ادب سے ہم پلیز رہتا سے ہم کو غلطی پوچھنا. ٹھیک ہے، یہ ہے تو یہ کیا ہے کہ آپ کی طاقت بھی ہے، آپ کی اسٹرینتھ بھی ہے، آپ کی قوت بھی ہے. اور ہم سب بیوقوفی یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی اس طاقت اور قوت کو اپنی کمزوری بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ تاکہ آپ عقل مند ہیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ ووٹ ہماری طاقت ہے اور نیتا لوگ چالاکی کے ساتھ اس کو میری آپ کی کمزوری بنا دیتے ہیں. تو ہمیں اپنی اس طاقت کو کمزوری بننے نہیں دینا. تو ووٹ شریعت کے نقطۂ نگاہ سے گواہی ہے، امانت ہے، وکالت ہے، سفارش ہے، اور میں آج کل اپنی طرف سے یہ آپ کی طاقت قوت اور اسٹرینتھ ہے. اب ایک بات میں آخر میں ان سے کہوں گا، عوام کے لیے تو ہوگی، عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، فکر کے ساتھ، اپنے دین، اپنی دنیا کے مفاد کو مد نظر رکھ کے جو مناسب کینڈیڈیٹ ہیں آپ اس کو ووٹ پاس کریں. انفرادی مجھے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں میں نے کہا کہ اجتماعی پیغام الگ اعلان میرے رسول کو قرآن و سنت کی روشنی میں عوام کے سامنے رکھ دیا جائے. یہ میرے کینڈیڈیٹ شریف کی نظر میں یہ ایسی ضرورت کی امانت ہے، سفارش ہے، وکالت ہے، گواہی ہے، طاقت اور قوت ہے. اس لیے باشعور لوگ اپنی دانشمندی، فکر مندی، ہوشیاری کے ساتھ دین دنیا کے مفاد کو مد نظر رکھ کر ووٹ دیں. اور جو ووٹ لینے والے ہیں، ایک بات ان سے کہوں گا، خدا ناچنا کودنا بند کریں. یہ اگر آپ جیتے تو تب بھی، ہار گئے تب بھی اللہ کا شکر کریں. خدا کا شکر ہے کسی پریشانی اور فکر میں مبتلا اس لیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. تپتی دھوپ میں، دن میں وہ دوڑ رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے دیکھا تو بندہ عمر بیٹا دوڑ رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ قریب پہنچے تو دیکھا امیر المومنین عمر بن خطاب ما خرجت هذه الساعه يا امیر. اس وقت دن میں جب کوئی پرندہ باہر نہیں آتا، کہا سڑکے کے کچھ اونٹ کے بچے لوگ باہر گئے تھے تو ان کو لینے جا. اور کہا بیٹھے یہاں بیٹھے، حلم الماء والسل نطفی کا، وہ ہم ہیں آپ کے غلام، آپ سائے میں بیٹھے پانی پیے ریسٹ کریں، ہم لائیں گے. فرمایا عمر رضی اللہ نے خشیت ان تسیلا ویسألنی اللہ عنہما، مجھے ڈر ہے اگر یہ ضائع ہو گئے کل قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ مجھ سے ووٹ لے کر اسمبلی میں پارلیمنٹ میں جانا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. بندہ اپنا جواب قیامت میں دینا مشکل ہوگا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا جواب دینا. کسی ایک کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی تو عوام کا ہاتھ ہوگا اور نیتا کا قیامت کے دن گریبان ہوگا. آخری ایک منٹ میں بات ضروری ہے، آپ کو وقت دے رہا ہوں کیونکہ آگے وقت نہیں ملے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ جمعہ کے دن منبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا انما المال مالنا والخیر خیرنا فمن شاء آتیناہ ومن شاء منعناہ. سارا غنیمت ہمارے پاس ہے، ساری طاقت ہمارے پاس ہے، ساری اتھارٹی ہمارے پاس ہے. کون دے رہے؟ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول 72 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت تھی، آدھی دنیا سے بھی زیادہ ہے، خلیفہ مسلمین ہے. ایک جمعہ کو تقریر کی، سب ہم جسے چاہیں اسے اوپر اٹھائیں، جسے چاہیں نیچے گرائیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے. ایک جمعہ ہو گیا کوئی کچھ نہیں بولا، دوسرے جمعہ کو پھر کیا، تیسرے جمعے کو عام آدمی کھڑا ہو گیا، رہا نا امیر المومنین قرآن و حدیث کے مطابق چلو گے تو ہم مانیں گے، ادھر ادھر ہلے تو ہم بات نہیں دیں. بندہ کھڑا ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ نے کہا اللہ آپ کو مبارک کرے آپ کی زندگی. یہ آزمانے کے لیے باتیں کیا ہے؟ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ سنا ہے ایک وقت آئے گا حکمران صاحب اقتدار و اختیار جن کے پاس پاور ہوگی، طاقت ہوگی، اتھارٹی ہوگی، ایڈمنسٹریشن ہوگی، اسمبلی میں ہے، پارلیمنٹ میں ہے، پنچایت میں ہے، میونسپلٹی میں ہے، ان کے پاس ایک اختیار ہوگا اور وہ لوگ قرآن و حدیث اور شریعت کے خلاف چلیں گے اور لوگ ان کو روکیں گے نہیں. ایسے حکمرانوں کا ٹھکانا جہنم ہے. میں یہ کہا ہوگا کہ یہ تو نہیں، اس لیے میں نے 3 جمعے یہ باتیں کی کہ کوئی
اس لیے کام بندہ کھڑا ہو کر مجھے روک رہا ہے. اسی لیے دلو اگر کوئی تمہیں سچی کڑی بات کہہ رہا ہے شکر مناؤ کہ معاملہ ٹھیک ہے, اور اگر تم بےمانی کرو, بدماشی کرو, جھوٹ کرو, فراڈ کرو, کرپشن کرو, ظلم کرو, ناانصافی کرو, کچھ بھی کرو من مرضی, کوئی نہیں پوچھ رہا اور کسی کو تم پوچھنے دے ہی نہیں رہے, اس کا مطلب ہے کہ راستہ کنارے جہنم خالدین فیہا. اللہ ان کی بھی حفاظت کرے, اللہ ہماری بھی حفاظت کرے, اللہ ہمارے اس انتخابات کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنائے, اللہ پریشانیوں سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اپنی سفر ٹھیک کریں. 2-3 اعلان ہیں. ایک مدرسہ ہے سہارنپور یو پی سے, حافظ صاحب آئے ہیں, باہر کھڑے ہیں, میری